بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کو توحید کا گواہ بنا کر پیش کیا، ان کا بیان توحید کی گواہی ہوگا، ان کا عمل توحید کی گواہی ہوگا، ان کے دلائل توحید کی گواہی ہوں گے۔ اور یہاں ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ تم چونکہ توحید کے محتاج ہو، اس کے بغیر کامیابی کا تصور نہیں، فہم توحید کے محتاج ہو، تو اس احتیاج میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تم علماء کے قدم قدم پر محتاج ہو۔ کبھی اپنے آپ کو علماء ربانیین سے جدا نہ کرو، اہل علم سے اپنے آپ کو الگ نہ کرو، ان کے ساتھ رہنا، ان کا ساتھ نبھانا آپ کی دینی مجبوری ہے، کیونکہ اس کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور نہیں۔ اور توحید کے فہم کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، علماء کی رفاقت کی ضرورت ہے۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عاد لی ولیا، اللہ فرما رہا ہے حدیث قدسی، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بندہ میرے کسی دوست سے عداوت کرے گا، دشمنی کرے گا، اس بندے سے میرا اعلان جنگ ہے، میرے کسی دوست سے، میرے کسی بندے سے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے ان لم یکن الفقیہ ولیا فلیس للہ ولی، اگر ایک عالم دین اللہ کا ولی نہیں ہے تو اس زمین کی پشت پر کوئی اللہ کا ولی نہیں۔ اصل جو اولیاء اللہ ہیں، اولیاء الرحمن ہیں، وہ علماء، فقہاء، محدثین کی جمع ہے۔ ان سے اگر کوئی عداوت رکھو گے، دشمنی رکھو گے، ان کی غیبتیں کرو گے، ان کی چغلیاں کرو گے، اپنے حلقوں میں بیٹھ کر ان کے خلاف باتیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے۔ یہ ضرورت اس لیے کہ ہم اپنی کامیابی کے لیے توحید کے محتاج ہیں، اور فہم توحید جو ہے نہ تو یہ کتابوں کے رہینے منت ہے، نہ آپ کے کمپیوٹر کے رہینے منت ہے، نہ ان مکتوبات کے رہینے منت ہے، یہ رہینے منت علماء کی رفاقت کے ساتھ۔ سب سے بڑا مسئلہ آپ خود سے سمجھ لیں گے، جو سب سے عظیم مسئلہ ہے خود سے سمجھ لیں گے، نہیں جب تک علماء کا ساتھ نہ ہوگا توحید کا فہم ناممکن ہے، یہ تفصیلی فہم ناممکن ہے۔ تبھی تو علماء نے اہل علم کی رفاقت پر زور دی۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا قول ہے لو کان الفقیہ علی راس جبل لکان هو الجماعہ، اگر ایک عالم دین پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو تو وہ آپ کا مرجع ہے، روزانہ جاؤ اس کے پاس، وہ پہاڑ پہ چڑھنا مشکل، اترنا مشکل، چڑھو گے تو پھیپھڑوں پر زور پڑے گا، اترو گے تو گھٹنوں پر زور پڑے گا، لیکن آپ کی ضرورت ہے روزانہ چڑھو پہاڑ پر، جاؤ اس کے پاس طلب علم کے لیے۔ علامہ ابن قیم کے بڑے خوبصورت اقوال ہیں، جس بستی میں عالم دین نہ ہو اس بستی کے لوگوں پر ہجرت کرنا فرض ہے، اس علاقے کو چھوڑ کر ایسے علاقے میں جا کر آباد ہو جہاں علماء دین موجود ہو، تاکہ ان کی رفاقت اور صحبت سے تم فیضیاب ہو سکو اور نجات کی راہیں معلوم کر سکو، جس کی اساس عقیدہ توحید۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس امت کو جسمانی معالج سے زیادہ روحانی معالج کی ضرورت ہے۔ جسمانی معالج آپ کا ڈاکٹر ہے جو آپ کا علاج کرتا ہے، آپ کی بیماریوں اور آپ کو دوا دیتا ہے، اور روحانی معالج مراد علماء کرام، جسمانی ڈاکٹر سے زیادہ روحانی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔
کیونکہ جو جسمانی ڈاکٹر ہے اس کے بہت سے مسائل ہم جان لیتے ہیں خود بخود. جس گھر میں ہم آنکھ کھولتے ہیں وہاں ہمارے دادے دادیاں نانے نانیاں 20 امراض کے علاج جانتے ہیں. سر میں درد ہے یہ کر لو، بخار ہے یہ کر لو. وہ علاج عقل سے ممکن ہے، مگر جو علاج روحانی معالج کے پاس ہے عقل سے ممکن نہیں. اس کا منبع پڑھی علاج ہے، نہ وہ رائے سے ہے، نہ وہ تخصصات سے ہے، نہ وہ عقل اور ہوا سے ہے. اس کا مصدر رب کائنات کی وحی ہے. یہ علاج وہی کریں گے جو وحی کے علوم سے مالا مال ہے. تو یہ ذمہ داری بھی ہے اور ایک فخر بھی ہے، منبع امتیاز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو اپنی توحید کا گواہ بنا کر پیش کیا. اس میں اشارہ یہ دیا ہے کہ علماء تمہاری ہر وقت کی ضرورت، ہر سانس کی ضرورت ہے، کیونکہ توحید ہر سانس کے لیے. کوئی آپ کی سانس اگر توحید سے خالی ہو گئی اور توحید کی جگہ شرک آ گئے، سارے اعمال برباد ہو گئے. ہر سانس کے توحید، ہر آن توحید، ہر دم اور ہر لحظہ توحید، تو پھر یہ آپ کی ضرورت ہے. جو توحید کے گواہ ہیں ان کی رفاقت اور معیت آپ کی ضرورت ہے. اور یہ بہت بڑی شان، بہت بڑی شان. کوئی دنیا کا طبقہ اس طبقے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کہہ دیجیے کہ جو لوگ جانتے ہیں، اہل علم ہیں، وہ برابر ہو سکتے ہیں ان کے جو جانتے نہیں، جو اہل علم نہیں. علم والا اور بے علم برابر ہو سکتے. علم والا کون ہے؟ جس کا سینہ کتاب و سنت کے علوم کا مقصد ہے. اور بے علم کون ہے؟ وہ علم والے کے علاوہ سارے لوگ ہیں. بڑا فرق ہے، برابر نہیں ہو سکتا. کتنا فرق ہے؟ فضل العالم علی العالم کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. ایک عالم کی فوقیت ایک عابد پر. عالم کون ہے؟ کتاب و سنت کی تحصیل کرنے والا، علوم لغت کا طلبگار عالم. اور عابد کون ہے؟ جو دن میں روزے رکھے، رات کو قیام کرے اور اس کی زندگی عبادت میں گزر جائے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ قرآن نے تو عموم کہہ دی ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتا. کتنا فرق ہے؟ جو فرق چودھری کے چاند اور باقی ستاروں میں. دنیا کے سارے ستارے جمع ہو جائیں وہ چودھری کے چاند نہیں بن سکتے. دنیا کے سارے عابد جمع ہو جائیں وہ عالم ربانی نہیں بن سکتے. کس قدر امتیاز اور کس قدر فرق ہے. بڑی عظیم شان ہے ایک عالم ربانی ہو اور باقی ساری دنیا عباد کی، عبادت گزاروں کی ہو. تو عالم ربانی ان کے بیچ میں کیسے ہوگا؟ جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چودھری کا چاند ہوتا ہے. روشنی وہی دیتا ہے، نور وہی دیتا ہے. ہدایت اس چودھری کے چاند سے ممکن ہے. یہ عالم ربانی. تو کوئی دنیا کا شرف اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ جو نبی اسلام کا فرمان ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. کوئی اور طبقہ ہے، کوئی تجار کا ہو، کوئی عباد کا ہو، کوئی مجاہدین کا ہو، کوئی طبقہ نہیں. علماء انبیاء کے وارث. کبھی غور کیا اس حدیث کی گہرائی میں آپ نے؟ اس میں کیا پیغام، اس کی تہ میں کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو اس سے قبل کا حصہ حدیث کا، کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. بنی اسرائیل کی قیادت اور سیاست انبیاء کرتے تھے. بنی اسرائیل کی جو سیاست ہے، سیادت ہے، انبیاء کے ہاتھ میں تھی. کلما مات نبی
خلفہ نبی، کوئی نبی فوت ہوتا اللہ دوسرے نبی کو بھیج دیتا، وہ دوسرا نبی پہلے نبی کا وارث ہوتا، اس کے مشن کا وارث ہوتا اور اس کی دعوت کا وارث ہوتا۔ جب وہ فوت ہوتا تیسرا نبی آ جاتا، وہ تیسرا نبی اس دوسرے نبی کا وارث ہوتا۔ یہ انبیاء کا سلسلہ بنو اسرائیل، ہر بعد کا نبی پہلے نبی کے مشن کا وارث ہوتا، حتیٰ کہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ آخر نبی محمد رسول اللہ تشریف لے، اب آخر الانبیاء لا نبی بعد۔ اب یہ وراثت کس کے پاس؟ وہ وراثت جو سابقہ امتوں میں انبیاء کو دی گئی، اس امت میں اس وراثت کے قابل کون ہے؟ سوچو اس تہ میں، اس گہرائی میں۔ سابقہ امم میں یہ وراثت نبیوں کے پاس ہوتی، نبی اس وراثت کے راہل ہوتے تھے، اور اس امت کے علماء چونکہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا، اب یہ مقام کس کو حاصل ہے؟ یہ اہلیت و صلاحیت کس کو دی گئی؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اب علماء انبیاء کے مشن کے وارث ہیں۔ یہ مقام اور یہ رتبہ اللہ نے اس امت کو علماء کو دے دی۔ یہ علماء کی خصوصیت بلا شرکت ہے۔ دنیا میں 20 طبقات ہوں مگر طبقے علماء کوئی اس کا مقابلہ نہیں۔ انبیاء کا وارث، انبیاء کے مشن کا وارث، ان کی دعوت کا وارث۔ تو ایک نبی اگر ایک عالم اگر توحید کا کام نہ کرے تو وراثت کے تقاضے پورے نہیں۔ اصل نبی کا کام دعوت توحید، اول دعوت بھی توحید، آخر دعوت بھی توحید، اور پھر ساری جو زندگی کا سرمایہ وہ دعوت توحید، جس مشن کا آغاز قولوا لا الہ الا اللہ سے کیا، اسی مشن پر آپ کا خاتمہ، اسی مشن پر دنیا سے گئے تو توحید کی اقامت اور شرک کی مذمت کرتے ہوئے لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد۔ آخری سانسیں ہیں، یا اللہ لعنت برسا یہودیوں پر، عیسائیوں پر، جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ شرک کی تفلیق ہو رہی ہے، شرک کی تردید اور مذمت ہو رہی ہے۔ یہ مشن ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عالم ربانی جو ہے اول و آخر اس کا مشن دعوت توحید اور خدمت توحید۔ انصار مدینہ مکہ گئے تھے، وہ جو بیعت العقبہ اولیٰ و ثانی ہے، اس سلسلے میں نبی علیہ السلام کو کوڑا کاغذ دے دیا کہ آپ جو چاہیں شرط ہوگی، اس طرح معاشق یہ کاغذ ہے، جو چاہیں لکھیں، آپ مدینہ ہے، ہر شرط قبول ہے، جو شرط کہیں گے قابل ہوں گے۔ فرمایا کہ میری شرط کیا ہو سکتی؟ اشترط لربی، میری شرط میرے رب کے لیے، ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کی عبادت کرنی ہوگی، شرک نہیں کرنا ہوگا، یہ میری شرط ہے۔ توحید قبول کرنی ہوگی، شرک سے ہٹنا پڑے گا، یہ میری شرط۔ مکہ فتح کیا، پہلا کام کیا تھا؟ خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک کر دیا، توڑ پھوڑ کے سارے کو۔ یہ پہلا آپ کا عملی اقدام تھا، اور پہلا آرڈر کیا تھا کہ اے علی لا تدع قبرا مشرفا الا وسویتہ ولا تدع تمثالا الا وطمستہ۔ جاؤ مکے میں ایک ایک گلی اور ایک ایک چوک چوراہے میں، ایک ایک گھر میں جاؤ، اونچی قبر نظر آئے اس کو سطح زمین کے برابر کر دینا، اور کوئی مورتی کو بت نظر آئے اس کو مسخ کر دینا۔ یہ آپ کا آرڈر تھا۔ توحید ہے نبی کا مشن، یہی ایک عالم کی زینت ہے، یہی ایک عالم کا مشن ہے۔ اسی بنا پر عالم کو انبیاء کا وارث قرار دیا، مشن کا وارث ہے۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَكِنْ وَرَثُوا الْعِلْمَ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔
انبیاء کا جو ترکہ اور واسط ہے درہم و دینار نہیں ہے، علم ہے. جو اس علم کو پکڑ لے، علم کو حاصل کر لے، اس نے ایک ایسی شے حاصل کر لی جو بڑے وافر حالت ہے، بڑی خوش نصیبی، بڑا عظیم ہوئے تھے، سلسلہ اس کے ہاتھ آ گیا. یہ انبیاء کا ترکہ، یہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں. ان اللہ ملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جوفها وحتی الحوت فی الماء لیصلون علی معلم الناس الخیر. اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمتیں اتارتا ہے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے. علماء کا مقام، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، آسمانوں کی ساری مخلوق دعا کرتی ہے، زمینوں کی ساری مخلوق دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ بلوں کی چوٹیاں اور پانی کی مچھلیاں سب دعا کرتی ہیں. کس کے لیے؟ علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے. حقیقت یہ ہے میرے عزیز طلبہ، آپ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، یہ بھی آپ کی ایک شان ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم جن کو کتاب کی وراثت دیتے ہیں وہ ہمارے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اللہ نے چن لیا. ورنہ باہر جا کر دیکھیں آپ کے کتنے ہم عمر آوارہ گردی کر رہے ہیں، دین سے دور، نمازوں سے دور، علم سے دور. تو اللہ نے آپ کو یہاں پہنچایا، اس ادارے کے سپردار ہوئے، چنے ہوئے بندے. بس وہی جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں پر قائم ہیں. بنیادیں کیا ہیں؟ اخلاص سے طلب، عمل کا جذبہ، اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا، اور علمی زیور سے آراستہ ہو کر جب باہر نکلیں تو پھر دوسروں سے جہالت کو دور کریں. آپ کے اہل خانہ ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، دیگر افراد ہیں، ان سے جہالت کو دور کریں. یہ وہ نیتیں ہیں جو طلب علم کے ساتھ بنا ہے. اور انشاءاللہ علم ہو جائے، عمل ہو جائے، راستہ تبدیل نہ ہونے دیں، اسی راستے میں رہیں، چلتے رہیں. کچھ طلبہ کو دیکھا جو فارغ ہوئے تو لائن بدل لی، کاروبار میں پڑ گئے، ملازمتیں کر لی، کسی ایمبیسی میں مترجم لگ گئے. یہ اس نہج سے دوری ہے، یہ بے وفائی ہے. میرے عزیز دوست، وفادار ہو اس علم کے. یہ مدارس 8 سال آپ کو رکھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، آپ کی تربیت کرتے ہیں، لقمے توڑ توڑ کے آپ کے منہ میں ڈالتے ہیں، آپ کے لیے محنت کرتے ہیں. کیسی حجت قائم ہے. تو کبھی اس لائن سے دور نہیں ہو. شیخ البانی رحمہ اللہ، ان کا ایک تاریخی قول ہے، یہ نہ سمجھو کہ ہم اس لائن پر چلیں گے تو منزل پر پہنچیں گے تو پھر ہی کامیاب. کامیابی یہ ہے جب موت آئے اسی لائن پر ہم ہو جائیں، دائیں بائیں نہ گھومیں. جس راستے کا انتخاب کیا اس پر چلتے جائیں، چلتے جائیں. یہ نہ سمجھو کہ کوئی منزل ہے کامیابی کے لیے، نہیں، اسی راہ پر چلتے جائیں حتیٰ کہ موت آئے اسی لائن پر آپ ہو، اسی راستے پر آپ. بڑی عظیم بات کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ایک تقسیم اس نے فرما دی، علم کے لیے چن لیا بعض افراد کو، جو بڑا ایک شرف ہے ان کے لیے، بڑا شرف. اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کی دعا کا مثال. جب آپ نے میدان مینا میں مسجد خیف میں ظہر کی نماز پڑھائی، ایک خطبہ دیا، اور خطبے سے قبل تمہیداً یہ جملے فرمائے، دعا کہہ لیجیے، خبر کہہ لیجیے، دونوں ترکیبیں درست ہیں. نظر اللہ عمران سمع منی حدیثا فحفظہ ووعاہ ثم اداہ کما سمع. اللہ اس بندے کے، اس صاحب علم کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، رونق بخش دے، سرور بخش دے، جو میری ایک حدیث سن لے، سن کر یاد کر لے، اس کو سمجھ لے اور آگے پہنچا دے.
سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ بڑی چوٹی کے محدث تھے. وہ فرماتے تھے کہ یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے وہ مصداق علماء اور طلباء کے چہرے یہاں بھی روشن ہوں گے اور قیامت کے دن بھی روشن. اور یہ روشنی چہروں کی علامت ہوگی جنتی ہونے کی. قیامت کے دن دو ہی چہرے یوم تسود طبیعت وجوہ و تسود وجوہ. کچھ چہرے سفید ہوں گے کچھ سیاہ. سیاہ چہرے جہنم کا ایندھن اور روشن چہرے جنتی ہیں. تو جنتی چہرے روشن چہرے آپ نے دعا کس کے لیے جس کا تعلق حدیث کے ساتھ چار طرح کا جڑ جائے. سماع حدیث ہو, حفظ حدیث ہو, فہم حدیث ہو اور نشر حدیث ہو. حدیث ہی حدیث یہ ایک فضیلت اہل حدیث کے جن کا اوڑھنا بچھونا حدیث یہ اہل حدیث کی. اور علماء محدثین نے وہ حدیث بھی اہل حدیث کی شان میں درج کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ.